پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ڈاکٹر محمد عین النعیم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت یہ عظیم الشان دوسرا اسلامی سمر کیمپ منعقد ہوا، جس میں تقریباً 180 طلباء نظام نے 6 دنوں کے اندر مختلف موضوعات پر تعلیم حاصل کی اور نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ پریکٹیکلی طور پر بھی سیکھا۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقیات کی باتیں، سچ اور جھوٹ سے متعلق، برائیوں سے متعلق مختصر سے وقت میں انہیں بتائی بھی گئی اور سمجھائی بھی گئی۔ یہ پورا اسلامی سمر کیمپ جو پچھلے سال بھی منعقد ہوا تھا اور اس سال بھی منعقد ہوا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک اول ہوتا ہے کہ جن کے ایما اور اشارے پر وہ کام شروع کیا جاتا ہے، اور اس اسلامک سمر کیمپ کے محرک اول شہزادہ حضور مجاہد سنیت حضرت علامہ سید نواز اختر صاحب قبلہ چشتی ہیں کہ حضرت نے ہم لوگوں کو اشارہ فرمایا تھا کہ آپ لوگ یہ جو سمر ویکیشن ہوتا ہے اس موقع پر بچوں کی کچھ تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، تو حضرت کے اشارے پر یہ اسلامک سمر کیمپ ہم سب نے مل کر منعقد کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس اسلامی سمر کیمپ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اکیڈمک ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق فائنینشیل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انتظامی طور پر ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کے الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ انتظام کرنے والے ہیں۔ ہم اس اسٹیج سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے حوصلہ بڑھایا، ہم سب کا شکریہ اس اسٹیج سے ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد توفیق چشتی صاحب جنہوں نے ان 6 دنوں کے اندر میرے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیم دی۔ اس کے علاوہ بچوں کے رکھ رکھاؤ میں، اٹینڈنس لینے میں جناب نعمان صاحب، جناب فیصل صاحب اور جناب شاہد صاحب، یہ لوگ بھی برابر ہمارے دست و بازو بنے رہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور محترم محمد جناب اللہ صاحب، محمد فیصل چشتی صاحب، محمد انیس چشتی صاحب اور سولو بھائی، مشیر بھائی، موہن بھائی، یہ جتنے بھی افراد ہمارے درگاہ سے متعلق ہیں اور مسجد سے متعلق ہیں، ان سبھی حضرات نے بہت وقت دیا اور بہت محنت کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ اسلامی سمر کیمپ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے میری زبان پر بہت سے نام نہ آ پائے ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی خدمت کا اعتراف ہمیں نہیں ہے۔ میں روز اول سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سے متعلق ہر وہ شخص جو اگر 2 منٹ بھی ہمارے کام کے لیے ہمیں دے رہا ہے، ہمارے لیے وہ بہت عظیم ہے، ہمارے لیے وہ بہت لائق اعتبار ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اسی لیے جن حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا ہے،
کسی بھی اعتبار سے کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں. اس لیے کہ میں جب امتحان کی کاپی چیک کر رہا تھا کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا قلم چل رہا ہے تو شاید آپ کے کانے پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی نیکی لکھنے کے لیے قلم چل رہا ہے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے تو ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے. تو یہ صرف میرے لیے ذریعہ نجات نہ بنے بلکہ جس نے جس بھی اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے اللہ کرے کہ وہ اس کا نعمت البدل ایسا حاصل ہو کہ یہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ جو ہماری نسل سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ ہمارا مستقبل ہے. کل یہی ہمارے بڑے ہو کر ہمارا مستقبل بنیں گے. یہی نوجوان نسل کہلائے گی. اگر ان کا بچپنے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو جوانی کی دہلیز پر جب یہ قدم رکھیں گے تو دنیا کا کوئی بھی فرد ان کے قدم کو ڈگمگا نہیں پائے گا. اس لیے کہ بچپن میں ہی ان کو رسول اللہ کے عشق کا جام پلا دیا گیا ہے. لہذا جوانی میں انہیں کوئی بہکا نہیں سکتا. اس لیے اس اسلامی سمر کیمپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے یہاں آئیں تعلیم حاصل کریں رسول اللہ کے عشق میں شرابور ہو جائیں خوف خدا سے لبریز ہو جائیں محبت الہی کو اپنے دل میں جگہ دیں اور جب یہاں سے نکلیں تو زمانہ یہ کہے کہ دیکھو رسول اللہ کا غلام آ رہا. یہ مقصد تھا. اللہ رب العزت ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس اسلامک سمر کیمپ کو ہمیشہ یوں ہی منعقد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واستغفر اللہ لنا. بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا فرقان رضا صاحب کے بارے میں بہت مختصر وقت میں اس کے آغاز مقاصد اور وہ کس طرح سے منعقد ہوا اس پر روشنی ڈالی. حضرت گرامی اپنا بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی حضرت بابرکت پیر طریقت رہبر راہ سنیت راہ شریعت نبی حافظ بخاری حضرت علامہ مولانا افشار سید محمد نواز اختر صاحب چشتی المعروف چشتی میاں دامت القادر سے نیازی احترام سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نورانی افغانی بیان سے آج اس اجلاس میں موجود سمر کیمپ میں حصہ لینے والے طلباء اور ان کے پیرنٹس ان کے والدین کے لیے اپنے قیمتی الفاظ اپنے قیمتی بیانات سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. فالحمد لله رب العالمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ممبر پر تشریف فرما قدامت علماء کرام حفاظ اعظام اور ڈاکٹر محمد ایم نعیم ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان اور سامنے تشریف فرما معززین شہر
बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि कुछ बच्चों ने 6 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए दीन की तालीम हासिल की और जो उन्होंने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल किया और जो उन्होंने अपने घर में सीखा था उसको थोड़ी सी तफसील के साथ हजरत मौलाना फुरकान साहब और हजरत मौलाना तौफीक साहब के सरपरस्ती में उसका रिवीजन किया। तो ये पूरा प्रोग्राम और पूरी महफिल, पूरी मजलिस और ये रौनक और हम लोगों की आपस में मुलाकात, ये गैदरिंग, ये सिर्फ इन बच्चों की खातिर है। आप गौर फरमाएं कि सिर्फ 6 दिन अल्लाह की राह में देने का नतीजा ये हुआ कि हम सब अपने काम छोड़ के इन बच्चों के लिए इस जगह हासिल कर पाए। सिर्फ 6 दिन, ज़्यादा दिन नहीं है। 18 फरवरी को शुरू हुआ था, 17 फरवरी, 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 को एग्जाम था। 22 मई तक इन बच्चों ने वो कुछ सीखा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के ऊपर उतारा, सिर्फ वो सीखा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों से मेरी वाक़फ़ियत है, जिन लोगों से मेरी वाक़फ़ियत है, मैं उनको देख रहा हूँ कि अपने सारे काम छोड़ के वो इन बच्चों का दिल रखने के लिए आए हैं। और ये सिर्फ बरकत है दीन हासिल करने की, दीन हासिल करने की। तो गुज़िश्ता साल में बैठे हुए थे, आपको मालूम है एक बात, शायद आपको मालूम हो, मैं भी अर्ज करता हूँ आपसे, जिस जगह हम बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं, इसी कंपाउंड के और इसी इस्लामिया के एक होनहार तालिब इल्म हजरत डॉक्टर अहमद नईम साहब, वो इसी इस्लामिया के होनहार तालिब इल्म थे। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस इस्लामिया के जरो दीवार में कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे यहाँ से एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो बहुत सारे बच्चों को दीन में लाने का सबब बनेगा। और हमारे डॉक्टर साहब, अल्लाह उन पे रहमत नाज़िल फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे सय्याद माफ़ फरमाए। हम सब डॉक्टर साहब की वजह से इस महफिल में आए हैं और आज इस इस्लामिया की जो बिल्डिंग है ये देख रही होगी कि हमारा एक स्टूडेंट जो यहाँ से निकल के गया था, वो इस पूरे प्रोग्राम का सर्वा है और उसी के नाम की वजह से ये प्रोग्राम हुआ है। गुज़िश्ता साल में दरगाह में बैठा हुआ था फैसल साहब, वकील साहब हमारे और बबलू भाई और तो कुछ हजरात थे। मस्जिद की एक कमेटी है, दरगाह की तो कोई कमेटी नहीं है, मस्जिद की एक कमेटी है। तो मैंने ये अर्ज किया कि क्या हम सिर्फ जुमे का चंदा, मस्जिद में पत्थर, मस्जिद में टाइल्स, मस्जिद के मीनार, मस्जिद में एसी, मस्जिद में जनरेटर, यही सब करते रहेंगे और कुछ भी करेंगे? नमाज खुद भी जमीन में भी हो सकती है,
نماز اگر پڑھنے والا ہے تو تپتے صحرا میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور نہیں پڑھنے والا ہے تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی نہیں پڑھتا ہے۔ نمازیوں کے لیے ایک جگہ مخصوص ضروری ہے، نہ ایئر کنڈیشن ضروری ہے، نہ بہت زیادہ لائٹس ضروری ہے، نہ بہت زیادہ فینسی ماحول ضروری ہے، ایک سادہ سی مسجد ضروری ہے۔ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہماری اولاد بیٹھی ہے، کم سے کم ہم ان کو اس قابل کر دیں کہ ہماری میت کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ سکے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ابھی میں ایک جگہ لوگ جنازے میں بلاتے ہیں کبھی کبھی مجھے، میں دنیا کا سب سے خراب انسان ہوں مگر کبھی مجھے بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنازوں کی برکت سے میری مغفرت کر دے۔ میں ایک جنازے میں گیا، آپ کو سن کے افسوس ہوگا کہ میں نے کہا کوئی اجازت کون دے گا کہ ولی کون ہے ان کا ولی اکرم کون ہے، ان کو بلائیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وقت سمجھ رہے ہیں آپ، ایک باپ جس کی روح نکل چکی ہے، وہ جنازے پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، جس کو ہم نے اپنا جگر دیا تھا، وہ کم سے کم 2 بول ہمارے لیے مغفرت کے بول دے۔ لیکن اس شخص کو، اس بچے کو یہ تمیز نہیں ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھ جائے۔ آپ سمجھے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جو ہو رہا ہے اس کا ہونا بہت بات میں بولیں گے ہم، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پہلے ہم کو دیکھیں۔ یہ بچے ہیں، یہ اچھا جب میں نے اس بچے کو بلایا تدفین کے بعد، میں نے پوچھا کہ بھیا تم کہاں چلے گئے تھے؟ وضو نہیں تھا کیا؟ بولے نہیں، وہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہے، یعنی کوئی ملا کے بعد یہاں جنازہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ بچے ہیں، یہ ایک سادہ کتاب ہے، ہم ان پہ اگر تعلیم لکھ دیں گے تو ان کو تعلیم آ جائے گی، ہم ان کو اگر ادب سکھا دیں گے تو ادب آ جائے گا، ہم ان کو اگر بدتمیزی سکھا دیں گے تو ان کو بدتمیزی آ جائے گی، بے ادبی آ جائے گی۔ غرض کے ایک سادے صفحے پہ جو کچھ لکھا جا سکتا ہے وہ ان بچوں کی زندگی کا لکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کیا بول رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارے بچپن میں ہماری بوڑھی دادی نانیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ گھر کی باتیں بھی بچوں کے سامنے نہیں کرتی تھی، کیونکہ بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، اس پہ جو بات نقش ہو جائے گی وہ بات ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ آج بچوں کے جو گارجینس ہیں انہیں اس بات کا لحاظ نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے کون سی بات کرنا چاہیے اور کون سی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، کہ آپ بہت سارے عمائدین شہر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ تعلیمی تربیتی کیمپ پہ مت رکیے۔ قوم کو آپ کی ضرورت ہے، وہ میڈیکل لائن میں ہو، ایجوکیشنل لائن میں ہو، اکیڈمک میں ہو، جہاں آپ کی ضرورت پڑے، کیونکہ قوم کا ایک حصہ آپ بھی ہے۔ جو دیوار ہے بنام مسلمان ایک دیوار ہے، اس دیوار کی ایک اینٹ آپ بھی ہے، ایک اینٹ میں بھی ہے۔ تو آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، ایک دل تھا میرا جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف خیال کریں اور اس طرف دھیان دیں کہ آج ہماری معاشرے میں خاص کر ہماری محرمات کے ساتھ، ہماری باپردہ عورتوں کے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا ہے جس کی بہت زیادہ تنقید ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر، اور فرمائیے گا، کوئی بھی ڈاکٹر صرف علاج کے نام پہ بے پردگی کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے مطمئن ہیں؟
میری اس بات سے متفق ہیں. ایک ڈاکٹر علاج کے نام پہ ہمارے گھر کی باپردہ خواتین کو ٹارگیٹ کر کے بے پردہ کرتا ہے. آپ نے شاید سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن کیونکہ آپ کتابوں میں رہتے ہیں، آپ کا بڑا ہاسپٹل ہے، میرا گاؤں ہے اور میرا گاؤں میں آنا جانا ہے. میں اس طرح کے بہت سارے کیسز روز سنتا ہوں اور روز اس پہ بات کرتا ہوں. ٹارگیٹ کر کے مسلم عورتوں کو، ہماری گھر کی عورتوں کو جو باپردہ ہے ان کو بے پردہ کیا جاتا ہے. یہ ہے ظاہر لوگوں کا. اب اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے. اتنا کر سکتے ہیں کہ اگلے 25 ڈاکٹر کم سے کم ہمیں ایک آواز ملتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں آج سے یہ چیز کرنا پڑے گی. ہمیں آج سے کھڑا ہونا پڑے گا. جو بچے اچھک ہیں، جو بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن ملے، ان کے ایڈمیشن کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکشا چلانے والوں کے بچے ہیں. اور وہ رکشا کیوں چلا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو سماج میں عزت نہیں دی گئی، اس لیے رکشا چلا رہا ہے. ہمارا جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے، ہمارا جو غریب ہے بہت غریب ہے. اس بات کا ماننا پڑے گا. ہمارا جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے اور ہمارا جو غریب ہے وہ بہت غریب ہے. تو ہمیں اپنی بوٹی میں سے ایک نوالا کاٹ کے وہ بچوں کو پڑھانا پڑے گا اور ہمیں ڈاکٹر ایک اعلیٰ ڈاکٹر تیار کرنا پڑے گا. اپنا ہاسپٹل تیار کرنا پڑے گا، اپنا کالج تیار کرنا پڑے گا. یہ بوٹل رکھی ہے میرے پاس، اگر میں چاہوں کہ اس کو 1 سیکنڈ میں بڑھ دوں تو نہیں کر سکتا. مجھے پانی لانا پڑے گا اور پھر اس میں ڈالنا پڑے گا. مگر ہم سب چاہیں کہ اگر اس کو سیکنڈز میں بھر دے تو میرا خیال ہے 3 سیکنڈز لگیں گے. سب اپنے اپنے حصے کا پانی ڈالیں گے اور یہ بوتل بھر جائے گی. تو جہاں ہم اپنی شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے فنکشنز میں خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی سوسائٹی پہ خرچ کرنا پڑے گا. اور جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آپس میں سگا بھائی ہے. بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں سگے بھائی ہو. تم مانو یا نہ مانو، تم مانو نہ مانو، لیکن میں بنانے والا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم آپس میں سگے بھائی ہو. جس دن ہم یہ سمجھ گئے کہ اس کا درد ہمارا درد ہے، اس کے آنسو ہمارے آنسو ہیں، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اس کا غم ہمارا غم ہے، اس کی بے تعلیمی ہماری بے تعلیمی ہے، اس کا ان ایجوکیٹڈ ہونا ہمارا ان ایجوکیٹڈ ہونا ہے، اس کی غربت ہماری غربت ہے. اس دن آپ یقین جانیے ہمارے درمیان پھر وہی رونقیں لوٹیں گی جو مکہ سے پھیلتے ہوئے اسلام سے اتنا زیادہ رونا ہے ہمارے پاس. ہم کیا بتائیں آپ کو معلوم ہے. لیکن تھوڑا سا دیر ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں 2-3 منٹ اور آپ کے لیے میں ایک واقعے پہ غور کروانا چاہ رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام مکے سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، ساری دنیا میں روشنی ہو گئی. جب مکے سے نکلا تھا اسلام تو حالت یہ تھی کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. کھانے کا انتظام نہیں تھا. ان کی کھیتی ختم ہو چکی تھی. ان کا دنیا پیسہ چھین لیا گیا تھا. ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے تھے کہ وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مدینہ المنورہ گئے تھے. آخر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو. تو جس جس کو بھائی بنایا اس نے آدھی کھیتی دے دی، اس نے روپے دے دیے، اس نے تجارت میں شریک کر لیا. یہ اسلام کا ایک شروعاتی دور تھا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب اسلام کل بھول گیا. صرف اور صرف 75 سال کے بعد ایک وقت ایسا تھا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈا جا رہا تھا
کہ کسی کو تو بلا لاؤ کہ ہم زکات دے دیں، ہمارے پاس پھل رکھا ہے، ہمارے پاس صدقہ رکھا ہے، ہمارے پاس زکات کے پیسے رکھنے ہیں، کسی ایک شخص کو بلا لاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 75 سال پہلے جو 75 سال پہلے جو غربت تھی، وہ غربت ایک دم سے کیوں ہوا ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگایا۔ آپ بھی اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگائیے۔ مدرسہ کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، قوم کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ ان بے قصوروں کو جیلوں سے نکالنا ضروری ہے کہ جن کے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بے گناہ جیلوں میں بند ہے اور ان کی اولاد برباد ہو رہی ہے۔ ان کو جیلوں سے نکالیے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کی زکات کا مصرف مدرسے نہیں ہے، سیکنڈری چیز ہے۔ میں آپ کہہ رہا ہوں سیکنڈری چیز ہے مدرسہ، مدرسہ سیکنڈری چیز ہے بالکل۔ انما الصدقات للفقراء، قرآن پہ عمل کیجیے، والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ والمحسنین۔ اس پہ عمل کر لیجیے، اس آیت کی جو ترتیب ہے اس پہ عمل کر لیجیے۔ کتنے مدرسے بنائیں گے، کتنی مسجدیں بنائیں گے؟ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مسجدیں بن چکی جتنی بننا تھا، اب اس سے زیادہ مسجدیں بنائیں گے تو پھر آپ کے گھر بھی باقی نہیں رہے، وہاں بھی مسجد بنائیں گے۔ کوشش کیجیے کہ صحیح رہبر چنیے، صحیح راستہ چنیے، صحیح راستے کا چین کیجیے۔ ہر کسی کا اپنا گھنٹہ ہو جائے گا تو قوم یوں کر کے بکھر جائے گی، اس طرح بکھری گی، کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ یہ بچوں کو سکھانے اور بچوں کو بلا کے بٹھانے کی چیز تو تھی، مگر ایک اسلامیہ انٹر کالج میں اس جلسے کے انعقاد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ اگلا ایک لائے عمل میں اور آپ بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ میری میاں گیری آپ کے لیے نہیں ہے، میں بباغ دول کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے میاں نہیں ہوں، میں آپ کے لیے بچہ ہوں، آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مل کے کام کریں۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ جب یہ طے کر لیجیے کہ مجھے کب بلانا ہے، آپ مجھے بلائیے، آپ بٹھائیے۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے قوم کی بیٹیوں کی، ہم بات کرتے ہیں اپنے قوم کے وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کی، ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ جن کے گھر کے کفیل جیلوں میں بند ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان کی جن کے مریض بستر پہ تڑپ رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ جن کے اپنے لوگ ان سے صرف ان کی غربت کی وجہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کو ابھی تک صحیح راستہ نہیں ملا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سوسائٹی ہماری ہے، معاشرہ ہمارا ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ غریب پڑھتا ہے، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں وہی وہ بیوہ پڑھتی ہے، جس مہینے میں روزے ہم پہ واجب ہیں اسی مہینے میں روزے ان لوگوں پہ بھی واجب ہیں جو جیلوں میں ہیں۔ آخر ان کی بات کون کرے گا اور کب کرے گا؟ اگر ہم ایک رہبر کے انتظار میں رہے، یقین کیجیے ہمیں موت تو آ سکتی ہے، رہبر نہیں آ سکتی۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم گروپ میں بڑھ گئے ہیں۔ مولانا عبدالباری صاحب کا گروپ الگ ہے، مولانا توفیق صاحب کا گروپ الگ ہے، مولانا فرقان صاحب کا گروپ الگ ہے، مولانا یہ کیا نام ہے عرفان صاحب کا گروپ الگ ہے، ان کی مسجد الگ ہے، ان کی مسجد الگ ہے، ان کی مسجد۔ اللہ کے بندو، تم جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے اسی دن اللہ نے طے کر دیا تھا کہ تم جتنے بھی گروپ میں چاہو بڑھ جاؤ، مگر میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم آپس میں سگے بھائی ہیں۔ میں ایک دوسرے کی تکلیف سے تکلیف ہونا چاہیے، تمہیں دوسرے کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو تمہیں غم ہونا چاہیے، دوسرے کی پیڑا تمہاری پیڑا ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہمارے لیے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو پیڑا اٹھایا، قدم اٹھایا، اور ہمارے ڈاکٹر ملک صاحب علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے نام سے ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جو بنی اس کے ذریعے جو کام آگے بڑھ رہا ہے، ہم سارے علماء جتنے بھی اضافہ کیے، میں مولانا عبد
साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके जरिए मौलाना अब्दुल बारी साहब की जिम्मेदारी लगाता हूँ कि आप सारे उलमा को एक करें। ये नहीं काम है, आप एक कर सकते हैं, आप जरूर सारे उलमा को एक कर दीजिए, सारे हुफ़ाज़ को एक कर दीजिए, सारे मुसलमानों को एक कर दीजिए और इटावा से एक ऐसा पैगाम पूरी यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा आगे बढ़िए, पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम इख्तिलाफात नहीं पढ़ते, हम बहैसियत मुसलमान हर किसी के काम आने में तैयार है इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान, तमाम अहबाब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमारे जो उलमा इकराम हफ़ाज़ इकराम तशरीफ़ फरमा हैं मैं इनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ साथ हजरत स्पेशली मौलाना फरमान साहब और मौलाना तौफीक साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और जो हमारी भी मोहब्बत करने वाले और गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आपकी इजाज़त तो दो बातें बच्चों से करनी रखेंगे, दो बातें बच्चों को गौर से सुनो मेरी बात, नहीं जो बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलने दीजिए, दो बातें मेरी गौर से सुनिए। आप बच्चे हो और हमेशा बच्चे रहो, ये तय करो कि आप जो बच्चे हैं हमेशा बच्चे रहिए, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उससे हंसी छीनी जाती है, उसके ऊपर फिक्र लाती जाती है। जब तक आप बच्चे हैं आप खुल के हंस सकते हैं, जब तक आप बच्चे रहेंगे तब तक आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप बड़े हो गए, उसी दिन आप घर से चोर दरवाजे से निकलेंगे और बाहर जाके कहीं खड़े हो जाएंगे, आपकी सोसाइटी बदलेगी, आपके दोस्त बदलेंगे, आपके बैठने उठने का अंदाज बदलेगा। और जिस दिन ये बदलेगा उस दिन आपके ऊपर फिक्र आ जाएगी, आपकी मुस्कुराहटें खत्म हो जाएंगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप हमेशा बच्चे रहें। एक चीज, दूसरी चीज कि जो कुछ आपने जिससे भी सीखा दुनिया में आपने जिससे भी सीखा, जो कुछ भी सीखा, वो आपका उस्ताद है। अपने उस्ताद का कभी भी अपने उस्ताद की बेइख्तिरामी नहीं करो, आप सक्सेस रहोगे। और आपने ये सोचा कि हमारे उस्ताद हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम जानते हैं, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये सिर्फ ये दो बातें हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी सारा कुछ आपको मौलाना फरमान साहब ने और तौफीक साहब ने आपको सिखा दिया। देखिए दो बातें, कभी बड़े मत बनो, जिसको बड़ा बनने का शौक हो उसको बड़ा बना, जिसको बड़ा बनने का शौक है हमेशा पीछे रहो। पीछे रहने में कला है, पीछे रहने में जिम्मेदारी नहीं है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम्मेदारियों से भागिए, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे लेकिन आपके सामने तकलीफ करेंगे जिम्मेदारी का। अभी आप ये सोचिए कि आप बच्चे हैं और आप हमेशा बच्चे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको जिसने जो कुछ सिखा दिया उसका एहतराम कीजिए। और अपने माँ बाप के सामने, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। अपने माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसको हम अगले प्रोग्राम के लिए कभी रखते हैं। हम आपसे इंशाअल्लाह अगले किसी सेशन में इसको गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, आप लोगों का बेहतर मुस्तकबिल करे। और एक बहुत खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे बहुत सारी हेल्प की है कम्युनिटी वालों, लेकिन उन्होंने नाम न बताने की शर्त की। अल्लाह ताला इस मेहनत को, इस खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इधर आओ। आप पहले वो नहीं थी भाई, जमीन पे कह दो, जमीन पे एक एक लाइन भेजता जाएगा।
अभी नहीं, जब अनाउंस हो, जब वो मीटिंग में अनाउंस करें तब नाम लिया है ना। हाँ, 10 बच्चों का एक साथ नाम लिया है। एक लाइन पूरी आएगी, नंबर 3 आएंगे। हाँ, वो रोल नंबर 3 आप साइड हमारे आज के इस बाबरकत अंदाज के मौजूद में हमारा खसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद नवाज चिश्ती अलमारूफ चिश्तिया ने बहुत ही कीमती बयानात से फरमाया और मुस्तक़बिल के तमाम जो है मराहिल को हल करने की तमाम तैयारी बयान की। हम सब इससे मुस्तफ़ीद हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत की इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हम सब लोग कांधे से कांधा मिलाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ खड़े होंगे। हज़रत गिरामी को वक्त आ गया है जिसके लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। हज़रत की बाबरकत तकरीर हुई, उसी की रोशनी में और उनकी ईमा पर ये समर कैंप मुनक़्क़िद किया गया था। अब मैं अपने ये थोड़ा सा उधर की तरफ कर लीजिए। इस्लामिक समर कैंप में शिरकत करने वाले तमाम बच्चों को मुतवज्जह कर रहा हूँ। सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाएं और अपना रोल नंबर याद रखें और अपना नाम याद रखें। मैं यहाँ से उनको पुकारूंगा और 10-10 बच्चे लाइन लगाकर यहाँ पर आएंगे। हज़रात गिरामी, जितने बच्चों ने यहाँ पर शिरकत की है उन सबको सोसाइटी एजाजी इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजेगी और जो जिन्होंने अव्वल स्वयं या जो भी मुकाम हासिल किए हैं उनका ऐलान बाद में किया जाएगा। पहले मैं तमाम बच्चों को उनके एजाजी इनामात से मुस्तफ़ीद करा दूँ हज़रत के दस्ते मुबारक से। एक और खुशी की बात यह है कि पिछली मर्तबा जब हम लोगों ने समर कैंप कराया था तो उसमें हिस्सा लेने वाले स्कूलों की तादाद कम थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुताबिक स्कूलों ने अपने बच्चे हमारे समर कैंप में भेजे और ये इस अमल के नतीजे में हुआ कि इकबाल मेमोरियल स्कूल के तमाम असातिज़ा शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में हमारा यह पैगाम लेके गए। उनके प्रिंसिपल, उनके हेडमास्टर साहब ने उस बात को सुना समझा और अपने बच्चे उस कैंप के लिए मुंतखब किए और भेजे। हमारे बच्चों में समर कैंप में शामिल होने वाले बच्चों में इस बार स्कूलों का इजाफा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ इकबाल मेमोरियल के तमाम स्टाफ का कि उन्होंने स्कूल जाकर उनके प्रिंसिपल, उनके हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान को हमारे इस कैंप के मकसद को समझाया और उन्होंने अपने बच्चों को हमारे समर कैंप में शिरकत के लिए भेजा। संत विवेकानंद से भी बच्चे आए, सेंट मैरी से भी बच्चे आए, से भी आए, स्टार एरा से भी आए और हमारे जो स्कूल है इस्लामिया के हम लोग समझते हैं हमारे बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस कैंप का मकसद ही ये है कि जो तमाम मुताबिक स्कूलों में जहाँ पर हमारे दीन का एक अलिफ भी उन बच्चों को हम ये तरबियत और तालीम दे दें। हज़रत के इमाम पर ये कैंप मुनक़्क़िद किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 साल हम इस कैंप में भी तमाम जो कमियाँ खामियाँ हुई उनको दुरुस्त फरमाकर और आगे और भी उसमें अच्छी ज़रूरी मामला को जोड़कर हज़रत के उसमें हिदायतों के साए में इंशाअल्लाह करेंगे। मैं बच्चों को जो है वो आवाज़ दे रहा हूँ। प्राइमरी के तमाम बच्चे गौर से अपना नाम और अपना रोल नंबर सुने
پہلے اعزازی انعامات سے سب کو مستفید کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک تھوڑا سا جو پروگرام کا چارم ہوتا ہے کہ آخر جیتا کر جس طریقے کے ایونٹس جو ہمارے بڑے بڑے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ڈسٹرکٹ میڈیا پر کلاس میں جیتنے والوں کا نام ہوتا ہے, لوگوں میں ایک پیدا کیا جاتا ہے کہ تجسس, ایک کیوریوسٹی وہ آپ اپنی برقرار رکھیں. پہلے سارے بچوں کو انعامات سے نوازنے کے لیے میں اپنے مہمانوں خصوصی کو گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف رکھیں. پرائمری کے بچوں کو میں رول نمبر 1 محمد پرویز بل پرویز جاوید, محمد حسین خان, محمد قاسم اور محمد احمد احسان, عبداللہ نور, محمد ریان, محمد ثاقب, محمد شریف اور اعظم علی. 10 بچے لائن لگا کے ادھر آ جائیں اور اپنے اعزازی انعام سے سرٹیفکیٹ ہوگا. آپ کو پہلے انعام لینا, سرٹیفکیٹ بعد میں لے لینا. یہ آپ کے انعام لے کتابی حضرت کی طرف سے کتابی جو ہے ان کے والدین اور ان کے گھروں کو پڑھنے کے لیے دی جا رہی ہے. یہ بچوں کو انعام اور سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. جو 10 بچے نے انعام لیے تھے ادھر آ رہے تھے. اس کے بعد حسین خان 11 نمبر, 12 نمبر محمد نوید محمد نوید قریشی, 13 نمبر محمد رضا, 14 نمبر سید حامد علی, 15 نمبر عمیر, 16 نمبر حیدر علی اور 17 نمبر محمد حسان, 18 نمبر ابو ذر, 19 نمبر محمد بلال نوید اور 30 نمبر طاہر. بچے جن کو میں نے پکارا وہ لائن لگا کر یہاں پر آ جائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. حسین خان, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا. آپ کا نام کیا ہے؟ جو سرٹیفکیٹ بچوں کو مل رہے ہیں وہ اس میں اپنا نام بھی دیکھتے جائیں. جن بچوں کو انعام اور سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں وہ اپنا نام دیکھ لیں. اگر اس میں کوئی گڑبڑ یا کسی اور کا مل گیا ہو تو وہ کل اسکول میں آ کر تبدیل کر لیں. بچے جو سرٹیفکیٹ لے کے آ رہے ہیں وہ دیکھتے جائیے نام, اور ادھر سے جو انعامات دے رہے ہیں بچوں کا نام پوچھ کے ان کا سرٹیفکیٹ دیں گے. جناب نعمان صاحب, جناب فیصل صاحب اور فیصل چشتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ بچوں کا نام پوچھ کے ان کے سرٹیفکیٹ دیں. اب 21 نمبر اویس ادھر لائن بنا لے. 22 نمبر علی حسنین, 23 نمبر عدنان خان, 24 نمبر شیخ سبحان, 25 نمبر محمد ابو بکر, 26 نمبر حسنین, 27 نمبر ابو بکر اور 28 نمبر محمد علی.